بسم الله الرحمن الرحيم رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ دکھلا مجھے صحرائے مدینہ یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله نون والقلم وما يسطرون بنعمة ربك بمجنون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا ایک لاکھ مرتبہ درود و سلام ہم آقا ایماندار مدنی تاجدار حبیب خدا اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات ہوں قبلہ وقابہ سیدی مسامی استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام حیدر اویسی صاحب لا زالت شموس و افضالکم البازغہ اور جملہ علماء اہل سنت حفاظ کرام ناخوانان شیری بیان عوام اہل سنت اور بالخصوص بانی محفل
حضرت محترمی و مکرمی ممتاز احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت محفل پاک دماغ میں سن لیا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء شمس الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ دے معاملے اندر جن لوگوں نے سرکار کے توہین آمیز خاکے چھاپے انہاں دی مذمت دی خاطر احتجاجات کی محفل پاک کروائی جا رہی ہے تاکہ سرکار کے دشمنوں کی مذمت کر کے اسی اپنے دلوں میں سرکار کی محبت کا گہوارہ بنا لیں یا ان کہہ لو سرکار کے گستاخان کی مذمت کر کے اسی اپنے دلوں میں ٹھنڈا پا لیں۔ قرآن عزیز فرقان حمید میں 29ویں پارے سورہ القلم دی حصول برکت واسطے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان مقدس اندر جدوں بھی کسی نے بری آواز نکالی تو اس مالک الملک کو غضب آیا اور ایک کمال شفقت اور محبت ہے، فرمایا محبوب دنیا کے قانون ہو نہیں، کوئی اعتراض کرے کسی دے باپ تے جواباً باپ کچھ کہندا ہے، کسی دے بیٹے تے کوئی اعتراض کرے جواباً بیٹا ہی کچھ کہندا ہے۔ اپنی ذات مقتضی دے اعتراضاں نوں بندہ خود ہی ختم کردا ہے، پر پیارے حبیب تیری کی شان ہی اجاگر تسی خاموش رہ جے کہ اعتراضاں دا دسی کیا بھی میں کراں گا تے مقتضی دا منہ نکالا میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنی کمال محبت ہے، فرمایا تسی خاموش اختیار جواب کے واسطے میں اللہ کا اور عاشقان نے جدوں ہی قرآن عزیز فرقان حمید کی تلاوت کی ہے، نبی کریم کی عظمت نظر آئی۔ تو تین شخصوں کے بارے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور ولید بن مغیرہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس اندر
گستاخی ہوئی. کہنے لگا تو حالوں سے جنون میں تسی تے مجنون ہو. تو حالوں سے عقل کوئی نہیں. اس قسم کی میری سرکار کی گستاخی کی. میرے رب نے پھر کمال درجے کا جواب ارشاد فرمایا اور جواب کے انداز بھی بڑے عجیب. میرے رب کا کوئی کلام کسی قسم کا محتاج نہیں. میرا رب نماز کا حکم فرماوے تے کسی قسم کے نال موقف کرنے کی ضرورت نہیں. نماز فرض ہو جائے. میرا رب زکات کا حکم دے دے اپنی کلام حروف تاکید نال موقف کرنے کی ضرورت نہیں. قسم اٹھان کی ضرورت نہیں. زکات کا حکم دے دے زکات ہولی ہولی بول دے ہو تسی زکات کو نہیں دیں. سبحان اللہ. میرے رب کا آڈر ہو جائے آپ زکات دو. زکات فرض ہو گئی. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. نماز فرض ہو گئی. لوگوں طاقت ہے کہ حج کرو. حج فرض ہو گئی. روزے فرض ہو گئے. تو میرے رب نے فرمایا او عبادت اے سونا تیرے ایماندار فرمایا پیارے علی تیری عزت کا معاملہ ہے. تیری شان کا معاملہ ہے. بے شک میری کلام بغیر تحقیر و محبت بے شک میری کلام کسی قسم کی محتاج نہیں. بے شک میری کلام واجب العمل ہو جاتی ہے ہر حالت اندر. پر سونے تیری عظمت کا معاملہ ہے. میں ایسی ٹھاٹھ نال تیرا بیان کراں گا تیرے دشمنوں کا منہ کالا کر دوں. میرے رب نے فرمایا والقلم وما يسطرون. نون حروف مقطعات مقطعات کے بارے علامہ شیخ الحدیث کوئی بیٹھے نے میں انہوں ڈر پہ لگ رہا ہے کہ میری زبان کو غلطی بیان نہ کر چڑھے تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میری ناقص عقلی ہو گئی تو معاف فرمانا. حروف مقطعات سورتوں میں ابتدا اندر اکثر آدھے رہتے. انہوں نے مقطعات اس واسطے کہنے نے مقطعات کا معنی الگ الگ کر کے پڑھے گئے. الف لام میم اسی علم نہیں پڑھ سکتے. الف نو الگ پڑھیں گے, لام الگ پڑھیں گے, میم ایویں الف لام را انجی کاف ہا یا عین صاد کیونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جا رہے ہیں. اس واسطے انہوں کہنے میں حروف مقطعات. اور حروف مقطعات کے بارے مفسرین نے لکھا کہ اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن علماء نے تعویلات فرمائی اور
تعویل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اگر اس کو بھی کچھ زیادہ مناسب معنی مل جائے تو وہ بھی معنی منیا جا سکتا ہے، لیکن وہ یقینی نہیں اور اس کے علم کے بارے آج سنت و جماعت کے لوگ کہتے ہیں میرے رب نے پورے قرآن کا علم سرکار کے سینے میں رکھا، لیکن کچھ لوگ آپ کو پیدل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مقطعات کا علم سرکار نے عطا نہیں کیا، لیکن انہوں کی گل اگر من لئیے 2 منٹوں واسطے تو 2-3 خرابیاں لازم آ ایک خرابی تو یہ لازم آ رہی ہے، قانون میں ہے الکلام اللہ قدر اصول، کلام لوگوں دیا عقلاں دے مطابق کی جاتی ہے، اور جب نبی کریم حروف مقطعات کا علم جانتے نہیں تو میرے رب نے سرکار دے سینے تے مقطعات کا نزول متکلم کی جہالت لازم آ رہی ہے کہ ایسے کلام فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے۔ ایسی مثال یہ نہیں ہے نا کہ تسی فارسی نہ جانو تو میں فارسی گفتگو کرا، مانا یہ نکلے گا تو سمجھ نہیں آئے گی، لوگ یہی کہیں گے یار مولوی چنگا لیا نے ایسی فارسی جانتے نہیں تو وہ فارسی بولی تو یہ متکلم کی جہالت ہے، گفتگو ایسی جس میں سامعین سمجھ تو اللہ رب العالمین نے اگر حروف مقطعات کا علم میرے تیرے آقا کو نصیب نہیں فرمایا تو مقطعات سینے تے نازل کیوں فرمایا، اور میرا رب تے جہالت کو پا کے مننا پڑے گا نبی کریم نو حروف مقطعات کا علم بھی نصیب ہو دوسری اگر یہ بات آنی ہے کہ حروف مقطعات کا علم میری سرکار میں رب نے عطا نہیں فرمایا کہ حدیث شریف کا انکار لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب روح الامین، جناب روح القدس سید الملائکہ معلم ملکوت میری بارگاہ کے اندر حروف مقطعات کا ذکر کر دے، پڑھ دے الف، میں فرماندہ علم تو پھر پڑھ دے لام، میں فرماندہ علم تو پھر پڑھ دے میم، میں فرماندہ علم تو استاد گرامی موجود نے، علم تو کا تعلق افعال قلوب نال، آپ نے فرمایا اے جبریل امین جے تو مقطعات میرے قلم سے نازل کیا کرنا ہے، جے میرے رب کی بات کو لیا کے میرے سینے تے وارد کیا کرنا ہے، میں اٹکا پچو نہیں کیا جانگا بلکہ دل دے نال کیا سمجھنا۔ میں اٹکل پچھونا نہیں کیا جانگا بلکہ میں دل دے نال کیا جاننا۔ میرے رب نے الف اندر کی فرمایا، لام اندر کی فرمایا، میم اندر کی فرمایا، اور اے جبریل امین تینوں سمجھ آوے یا نہ آوے مینوں کی آ گئی ہے، میرے رب نے مینوں الف اندر کی فرمایا، لام اندر کی فرمایا، میم اندر کی فرمایا، اور عاشقاں نے بڑے پتے سے گل کی تھی، آندے نے ہاں اللہ کے محبوب
محبوب دے درمیان حروف مقطعات دے اندر رازاں دیاں گلاں نے تے رازاں دیاں گلاں کسے غیر نوں دسیاں نہیں جاندیاں کسی نے اس مفہوم کو اپنے انداز میں بیان کیا وہ فرماندے نے عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے رموز و اشارات ہوتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے کہ حروف مقطعات کا علم اگر نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا گیا یہ غلط ہے کیوں کہ اس وقت تک محب اور محبوب کے درمیان رشتہ محبت ہو نہیں سکتا پھر قائم نہیں رہ سکتا جب تک محب اور محبوب کی زبان اتنا تو کسی نے بڑے حسن نہ کیا زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا کہ خوش مجھے اگر وہ دیکھ زبان کہانے من اور میرا یار تو ترکی جامد ہے میں ترکی جامدہ نہیں کنی چنگی گل ہوگی اور دی بولی میں سمجھا کہ آج کا ایک اور بھی من بیان فرمایا اور میں بیان بھی کرنا چاہتا بہرحال اس وقت تک رشتہ محبت ہو نہیں سکتا پھر قائم نہیں رہ سکتا جب کہ محب اور محبوب کی زبان اتنا ہوئے کہ ایک دوسرے کی گلاں نہیں سمجھے تو رشتہ محبت قائم نہیں ہو سکتا تو مرنا پائے گا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم یقینی عطا تھا کیا بات نون فرمایا سورہ القلم ابتداء نون اور حقیقی معنی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے ان علماء نے تعویلوں فرمائیاں فرماتے ہیں نون تو مراد ہے دوات نون تو مراد ہے دوات اور اگر فرمایا والقلم میں نے قلم دی قسم رم فرمایا میں نے قلم دی قلم دی لکھنا میں نے قلم دی قسم نون دی قسم ہو گئی میں نے دوات دی قسم میں نے قلم دی قسم پھر فرمایا وما یسطرون قلم جو کچھ لکھے میں نے اس تحریر دی نسبت دوات دی قسم قلم دی قسم تے قلم پھر جڑی تحریر لکھے دوات کے حوالے نال دوات دے واسطے نال میں نے اس تحریر دی قسم اور اگر جواب میں شاپ فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون سونیا ولید بن مغیرہ ہے نا بکواس کردا ہے تسی مجنون نہیں ہو مجنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا
میرے رب نے بڑے عجیب انداز شانہ بیان فرمایا. جواب دیتا ولید بن مغیرہ نے. پہلے قسمیں اٹھائیا پھر محبوب دیا شانہ بیان فرمائیا. محبوب دے عجب دیاں باتاں بیان فرمائیا. ثواب دیاں گلاں کیتیاں. محبوب نو نعمت دے نال نوازن دیاں گلاں کیتیاں. فرمایا محبوب تیری شان اگر کوئی جویں پہ گستاخی کرے سونیا تیریاں عظمتاں بلند کرن والا میں مالک ملک جو ہاں. وہ تیریاں شاناں گھٹاوندا ہے تے گھٹاوے. وہ اپنی طاقت کے مطابق گھٹاوندا رہے گا. میں اپنی طاقت کے مطابق تیریاں شاناں آسمان تو نہیں تو چڑھاوندا رہا. اور طاقت گھٹانا بھی زیادہ تو بڑھانا بھی زیادہ. امام فخری رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بیان کر کے فلا ورب دیکھا زمانہ اے محبوب میں نے تیرے رب کی قسم رب سونے میں نے تیرے رب کی قسم اپنی رب اٹھا رہا یہ بھی فرما رہا میں نے رب کعبہ کی قسم میں نے کعبہ کی قسم میں آسمان دے رب کی قسم زمین دے رب کی قسم اپنے مالک الملک ہون دی قسم حی القیوم دی قسم اپنی قسم اس انداز نال اٹھا رہا ہے. درمیان دے اندر ذکر نبی کریم دا فرما رہا ہے. فرمایا فلا وربک سنیا میں تیرے رب کی قسم. امام فخری رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او یارو میں نے تے انج کیا جاپدا ہے جویں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیتا قسم دے اندر سونیا انت لی و انا لک. ساری دنیا نو کوئی مانتی ہے منے نہیں مانتی منے انت لی و انا لک. سونیا میرے واسطے میں تیرے واسطے. سونے میرے واسطے میں تو رب رب کری جا میں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے تو مینوں ویکھی جا میں تینوں ویکھی جانا. پورا بولیا انہیں کیا میں ساتھ کریمہ تو پتہ ہی نہیں کیا لگتا ہے جی میں رب نے فرمایا محبوب انت عشقی و انا عشقک. اے پیارے حبیب تو میرا عشق میں تیرا عشق. اور بزرگاں کے دامن کا واسطہ دیکھیے کرنا چاہنا عشق مصدر کبھی مبنی للفاعل کبھی مبنی للمفعول. مانا یہ بن گیا سونیا میں تیرا عاشق میاں تیرا معشوق میاں تو میرا عاشق بھی معشوق بھی ہے. تو میرے واسطے میں تیرے واسطے. ایک اور عاشق بول رہا ہے کہتا ہے میں نے کہیں پہ لگتا ہے رب اپنی قسم محبوب دے واسطے نال پہ چکتا ہے. مانا یہ پہ بنتا ہے جی میں میرے رب نو فخر ہے میں محمد رسول اللہ کا میں
قسم پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو سرکار کی عظمت اچھا میں تاریخی عرب ہو پڑھی سی کہ اللہ کے قرآن میں تاریخی عرب ہو بیان میں انہیں سمجھ آئی میں تاریخی عرب پڑھی کہ عربی لوگوں کے اندر 3-4 چیزاں بڑیاں وراثتاً ملیاں ہوئی سن شکار کھیل شجاعت لڑائی مہمان نوازی اے عرب دا مشہور مشہور سنو شکار کھیل چڑیا اشعار پڑے انہوں نے یاد ہونے سن مہمان نواز بھی بڑے سن جانگیاں بھی بڑے سن لڑائیاں 100 سال تک لڑائی رہی معمولی کی بات تو بڑے جانگیاں سن عرب کی تاریخ سے میں ایک پڑھی پر جب سورۃ 3 کا مطالعہ میرا رب فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین انجیر کھان والا پایا سردیاں دے اندر اے پٹھان انہوں لئی پھردے ہوندے نے بہترین سردیاں دا پھل کھان والا مفسرین نے اس کی شان وچ بڑا کچھ لکھیا تفسیر الحسنات والے نے بڑیاں خوبیاں بیان فرمائیاں کہ اس تین نوں کھان نال کئی مرضاں دور ہو جاندیاں نے اس تین دی قسم اٹھائی انجیل دی قسم اٹھائی زیتون دی قسم اٹھائی اللہ رب العالمین نے پورے سینہ دی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا بلد امیر دی قسم بلد امیر تو مراد مکہ ہے اگر مدینہ لیا جائے پھر بھی عرب ہے مکہ مراد لیا جائے پھر بھی عرب ہے مانا یہ بن گیا میرا رب کیا فرماتا ہے عرب بڑا امن والا ہے تاریخ عرب ہو کچھ کہیں گے میرا رب ہو کہتا ہے میرے رب نے فرمایا بے شک عرب کی تاریخ کیا ہو گئی ہے عرب کی تاریخ بڑی اندھیر والی ہے عرب کی تاریخ بڑی جہالت والی ہے عرب کی تاریخ بڑی دشمنی والی ہے عرب کی تاریخ بڑی جنگ والی ہے پر میں ہوں عرب نو اس انداز نال نہیں ویکھنا کہ اوتھے جنگ جو موجود نے میں مکے نو اس انداز نال نہیں ویکھنا اوتھے لڑائیاں کرن والے موجود نے میں مکے نو اس اعتبار نال نہیں ویکھنا اوتھے اجڑ کے جاہل موجود نے مینوں تے مکہ بڑا سونا لگدا ہے مولا بخش لے فرمایا اس واسطے کہ میرے محبوب دے قدم لگ جائے مدینہ ہو گیا ہے بلکہ جتنے میرے محبوب کا پیر رکھیں گے اتنے خیر ہو جاتے حضرت جابر کا بیڑا ہوئے پھر بھی خیر ہے اجے گاڑی سور ہوئے تو پھر بھی خیر ہے گاڑی ہرا ہوئے تو پھر بھی خیر ہے میرا محبوب مدینہ دیا گلیاں چٹوے تو میں نے اونا گلیاں دی سمجھ اس واسطے وہاں تحقیقم لہذا البلد سونیا اس جگہ نے تیرے نالین نے نقش محفوظ کر لیا ہے میں نے اس جگہ دی قسم جس جگہ نے تیرے نالین نے گوشے لائے میرے اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت کا اظہار فرمایا جگہ جگہ پہ ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے چہرے کا ذکر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مناطق دا قانون ہے اذا طلعت الشمس فالنهار موجود قضیہ شرطی ہے لیکن ایک منطقی سرکار دا عاشق کہندا تہاڈا قضیہ شرطی جھوٹا ہے سنو میرے کو تسی آندے جے سورج چڑھیا ہوئے تے دن موجود ہوندا ہے دن ہوئے تے رات نہیں ہوندی رات ہوئے تے دن نہیں ہوندا اور مناطقہ تہاڈے قضیے جھوٹے نے آؤ گل میری سنو اور میں تمہیں دکھانا دن بھی چڑھیا ہوا ہے تے رات بھی چڑھی ہوئی ہے دیکھو میرے آسمان کے راستے نکل کے چہرے دن بھی موجود ہے زلفوں کو دیکھو تے رات بھی چھوڑ دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور ایسا دن چڑھا یہ شیخ شادی کو پوچھو تے ہوئی مرغے بسمل کی طرح ہو کے میری سرکار دی نہ پڑا پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ بمانے یا صاحب الجمال سبحان اللہ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ سبق سبحان یا من وجهك المنير قد نبئ القمر فرمایا اے لوگو سن لو او نبی جمال والا ہے او نبی حسن والا ہے او نبی روشنی والا ہے او بشرا دا سردار ہے امام مواخم شاذلی بولے کہنے لوگو میں جرم کھیڑا کر دیواں تسی کیا نمو بشر دے چکرے جو پائے ہوئے جے تک تک ادا آپ دیکھو جس نے جو نہ دیا سبحان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب نے بڑے کمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ بندے اسی کا بینائی ہے کہ اسی کا اگے ہی وہنے ہیں اور میرے رب نے نبی کریم کمال اے عطا فرمایا جنہیں اگے ویکھ دے انہیں پیچھے ویکھ دے سجے ویکھ دے کھپے ویکھ دے شخص حال ویکھ دے بلکہ زمین پہ بیٹھے عرش غلام دیکھ دے کمالات ہیں جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک میں کیا بات ہے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جسم مقدس اور آپ کے جسم سے نام ہر شے لمن والی مختار علماء اس بات کا اتفاق ہے جو میں عرض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا کسی بھی ایماندار دی یا کسی بھی انسان دی جدوں بھی جان نکالی جاندی ہے جے کافر دی جان نکالی جاندی ہے تے اس کافر دے بدن نالوں اس دی روح نو پہلی تھان تے رکھے گا سبحان اللہ
کافر کی روح نکالی جائے روح ان کی ایس پیڑے جسم چ رہی ہے ہوں روح نکالی گئی کہ جڑا اس جسم نام پیڑا جسم ہوئے گا پیڑی جگہ ہوگی ان کی روح اتنے رکھا جائے ایمان اور روح کیونکہ پاکیزہ سمجھ نہیں جب کام کرے گی ایس جسم نالوں جڑی آلہ ہوگی ایمان کا روح اتنے رکھے جب میرے تیرے آقا کی روح مبارک نکالی گئی اور ایویں نہیں جی تیری میری کڑی گئی میرے تیرے کو اسرائیل اسلام تشریح جانا سے کبھی کچھ بھی نہیں سنا جانا اٹھنے کی ضرورت کوئی میری تیری حیثیت کی ہے بخاری مسلم کی یہ سناوا تین نبوت دی عظمت کا چانن حضرت موسیٰ کے سامنے بار کا اسرائیل اسلام نے اپنا پروگرام پیش کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کاٹ تمہیں پتا نہیں شاہ صاحب نے تصدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے انج کیوں کیتا ایک انسان اسلام میں علم سی حضرت اسرائیل اسلام رب دی مرضی تو بغیر تھپڑ جو ماریا انہوں نے اپنے بیدا نکل گیا رب اور گج گئے میرے رب نے کچھ نہیں کی شان نبوت ہے میرا نبی جو کچھ کرے انہیں تو کچھ بچو ہاں مختار ہے مجبور ہے اور بلکہ اسرائیل السلام نے بطور آدم فرمایا اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام کی بار پر چلے کر جناب کہ تسی زندہ رہنا چاہتے جے نا تے کسے بچے دی کنڈ تے ہاتھ رکھو اور جنہیں تواڈے ہاتھ تھلے اس دے وال آن دے انہیں سال تواڈی زندگی بتا دیا سبحان اللہ وہ آن کا ارادہ نہیں رکھتے آن دے بھی اگے جاتے پہلی کڑائی ہے پھر دوجی نہ کڑائی اور ان سے میرے رب دا آنا پیا ادب کے نال گل بات کرتی شاید خود محدث دے میرا پورا فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیوں کیتا آپ فرما دے آپ نے صرف اس واسطے کیتا اے اسرائیل اور ساڑیاں بارگاہ میں جی میں مرضی آگا جمدا رہے پر خبردار ایک آخر زمان نبی آن والا ہی ان کی بارگاہ کی طرف دھیان نہ دے محبت کا سبحان یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جناب اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے بارہ تک دے دینے اندروں آواز پھیلائی من بم میرے بہت تمیر خان ملاقات کا ٹائم انہیں تھوڑی دیر تو بعد مڑ تھک تھک کر پھر خوشیاں پھر آواز آنی آنا آرابی پہلا
فرمایا میرے ابا حضور نے مجھے تشریف نے ملاقات دا ٹائم میں تھوڑی دیر تو بعد پھر کنڈی کھڑکا دیتی پھر پوچھا اس دفعہ کملی والی آقا نے بھی سنیا فرمایا بیٹی کتنے نال پہ گلا کرنی ہے حضور کوئی پینڈو کے دیہاتی بندہ ملاقات دا شروع حاصل کرنا چاہتا ہے میں تیری میری ابا حضور کی طبیعت خراب ہے ملاقات کا ٹائم دے فرمایا بیٹی اس کو آن دیو کوئی پینڈو تے جانگلی بندہ نہیں ہوتے بڑیاں شانہ والا رب دا فرشتہ ہے کہ سمجھے گھر آندا ہے اس گھر سب ماں کی انویسٹمنٹ ماں پینا تو جدا پتر باپ کو جدا بھائی بھائی کو جدا آن دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچیا کہ اس شان دا مالک ہے کہ ساڑھے گھر میں ضرور کو کام بھی کھانا ہے اجازت ملی اندر سرکار دے قدمہ شریف کی کھڑے ہو اجازت ملی تھی اندر یہ اجازت صدیاں نام ملتی تھی علم اسلام سرکار دے گھر داخل یہ عظمتی نبی دے کرتی ہے سنو قدموں کی طرف کھڑا ہو میرے رب کا سلام پیش کیتا نالے ادب کے طریقے نال پیغام پیش کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی وڈی فرمایا یار اشتیاق تو میں نے بھی بڑھا ہے پر میں یہ چاہنا یہ بندس جبریل السلام سے علیہ السلام نے کہا ہے میں آرس کو فلاں جگہ پہ لکھے اینیاں گلن پہ کر دیں تو جبریل امین بھی حاضر ہے فرمایا جبرائیل اسرائیل السلام سے کہنے حضور میرے رب کا پیغام لے کرے فرمایا پھر مجھے ٹھیک ہے فرمایا جبرائیل میں چاہنا کہ دنیا کو جان سے پہلے پہلے میں کوئی خوشخبری سننے والا ہوں کہ جاؤ میرے رب کی بارگاہ جاؤ عرض کرو جائے جناب جبریل السلام مولا تیرا محبوب خوشخبری سننا چاہتا ہے فرمایا تو دیو نا خوشخبری سونے جنتا تیرے واسطے میں بتا کہ آؤ جبریل السلام حضرت خدمت میرے رب کا سلام پیش کیتا انہوں پیغام دیتا سونے ہے پیغام فرمایا جبریل مزاج شناستے ہیں سے پر پتہ نہیں آج تینوں کی ہوگا میں خوشخبری آگے واسطے نہیں سن رہا میں تو مسکینہ غلاموں واسطے جناب جبریل میرے رب کی بارگاہ چادر ہوگا مولا تیرا محبوب امت کے بارے کچھ سننا چاہتا ہے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب میرا سلام بھی دینا نارے پیغام دینا مانتا قبل اپنی موت تو ایک سال پہلے توبہ کر لے سونے میں اپنی گناہوں والی زندگی نہیں دیکھنی میں اپنی توبہ کو دیکھا گا کہ مرد کو ایک سال پہلے توبہ کر رہی ہے میں اپنی توبہ قبول فرماؤں سبحان اللہ جبریل اسلام حاضر خدمت ہے سونے اے رب کا
میری سرکار میں خوش ہو جانا چاہیے سبحان اللہ کہ چلو کسی بندے کی عمر اگر 60 سال ہے تے 59 سال گناہ کرے گا تے آخری سال جو توبہ کر لے گا تے سارے گناہ خوش ہو جانا چاہیے. سرکار نے فرمایا نا میرے مسکینوں نے کی پتا کہ ساری موت دا 1 سال باقی رہ گئی تھوڑی مدت کی گل کرا کے جاؤ. میں خالی پریشان تھوڑی مدت کی گل کرا کے جاؤ. جناب جبریل نے میرے رب کی بارگاہ سلام علیکی کا پیغام سنایا. میرے رب نے فرمایا پیارے جبریل محبوب نال وعدہ کیتا والا سوف یعطیک ربک فترضی. سونے تو انعام فرماواں گے تسی راضی ہو جاؤ. سرکار فرماندے نے جدوں ایسی کریمہ نازل ہوئی میں دل سے گنڈ بن گئی. میں اس وقت تک راضی ہوا ہی نہیں جدوں تک میرے سارے حرام جنت میرے رب نے فرمایا پیارے جبریل نہ قدموں سے واپس جا میرے محبوب سلام دینی نانا پیغام دی منتا سونے رب سلام نے دینے والے پیغام دینا کوئی بھی غلام اپنی موت کو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے. سونے میں مجھے بھی توبہ کروں فرما تکبیر خوش ہونا چاہیے. سبحان اللہ سرکار نے فرمایا مہینہ بھی بڑا بڑا ہے. سبحان اللہ مہینہ کہنے کی پتہ ہے کچھ ملازمات بالکل سکول ماسٹر یہ بھی تو بعد دماغے کھان لگ گئے. علی گاہ دے کھڑے علی گاہ یہ بیچارے کیوں نہ آخر مہینہ بڑا بڑا ہے یہاں نے نوی نو فرما چڑیا مہینہ یہ کیوں نہ آخر. جناب جبریل نے پھر میرے رب نے بارگاہ کرتے ہیں مولا تیرا محبوب آنے بھی پریشان ہے. کہنا مہینہ بڑا بڑا فرمایا محبوب نے خوش کر کے بس کر دیا. جاؤ سلام دو نالے پیغام دو من سونے تیرا پوری غلام جن بڑے لمبے گناواں کی لسٹ تیار کر لی ہوئے اپنا دفتر گناواں کالا کر لیا ہوئے. ساری زندگی اس نے گناہ کیتے ہوں بنائی اس نے کیتی نہ ہوئے نیکی کوئی نہ ہوئی ہوئے. آخر اس نے توبہ کا خیال آ جائے اپنی موت کو 1 ہفتہ پہلے اگر توبہ کر لے تو میں رب بھی توبہ قبول فرماؤں گا. خوش ہو جانا چاہیے. سرکار فرماندے نے آنا مغموم میں ابھی بھی پریشان حالانکہ 1 ہفتہ رہندا ہوئے مرن دا تے پتہ لگ نہیں لگتا. نہ لگتا اسی بیبیاں لگ جانا نک کی کوٹھی مڑ گئی دیکھن لگ گئی آسمان وہ بیمار اگر میرے تو ارادہ ہے سی اٹھن کا پر بیبیاں نہیں اٹھن جبریل امین بھی مزے نے کرے محبوب کی بارگاہ کتنے ذات سب سرکار دی ذات ہاتی دے اندر بس پھیرے ہی پھیرے سے اور ادے دے
رب کی مرضی نہ جاؤ وہی لے کے جاؤ کبھی اسپیشل طور پہ خود چھٹی لے کے آتے سن مولا میں چھٹی دے میں نا میں ذرا مدینے کی گلیاں نہ پڑھا اسی جبریل امین نے بد دعاواں کی تھی تو سرکار نے آمین میں پوچھنا کہ بد دعاواں واسطے آسمانے وہ ٹھیک نہیں آسمانے سامنے ٹھیک نہیں آسمانے رابع ٹھیک نہیں سدرا ٹھیک نہیں فضا ٹھیک نہیں ان مدینے کی گلیاں کو پسند آئی اے جبریل امین کا بھی عقیدہ ہے جی دعا مدینہ قبول ہوتی ہے کسی اور جگہ قبول ہے وہاں جگہ بڑی شروع ہو رہی ہیں نا اتنے محنت نماز پڑھیے کریں ایک نماز دا سوال وہ بھی جو قبول ہو بیٹھا تے جے بابری مسجد میں پڑھیے تے مور صفائی تے جے اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے اوتھے پڑھیے تے جے مکے کدی سوچا جے مکے 1 لاکھ کیوں مدینے 50 کیوں ہوئے تے مکے لاکھ کیوں علماء نے جو بیان کیتا اسی وہ تے کیتا پر میں نے یہ سمجھ آنی نا وہ وقری وہ لاکھ شاید اس واسطے یہ کہ سرکار دا قدم رنجا پہلا قدم شریف مکے جو لگے اس واسطے لکھ دس سونے آتے تشریف آوری مکے ہو گئی تسی مکے تشریف لے آئیے یہ بھی تاری ولادت کی خوشی ہے کہ میں ایک نماز کا ثواب لاکھ یہ بھی ولادت کی خوشی ایک نماز کا ثواب لاکھ قربان جائیے نبی کریم دے جسے مبارک گل چیتے لکھے جو گل سرکار دے جسے مبارک بھی کرتا تھا فرمایا جناب جبریل امین کملی والے آقا کی بارگاہ میرے رب کی بارگاہ گئے عرض کرتے ہیں مولا کوئی تیرا محبوب علی کی پریشانی فرمایا جاؤ پیغام لے جاؤ من سویا تیرا کوئی بھی شہرائی سویا کوئی بھی تیرا ناکا پڑھنے والا سویا تیرا پتی تیرا ناکا پڑھنے والا تیرا ذکر خیر کرنے والا تیرا محبت کرنے والا سویا تینوں اپنا نبی تسلیم کرنے والا اپنی موت تو پہلے اگر ایک دہاڑی بھی توبہ کر لینا سویا میں ہوگی کوئی تیاری تو بڑی نہیں تھی خوش ہو جانا چاہیے تھی پر سرکار نے فرمایا آنا مغموم میں حالی نہیں تیاری بڑی بڑی پوچھو کو جی نہ روزے نہ رکھے ہوں تو کدے گرمیاں کا روزہ رکھ لیں ہاں جی میں آج تو محلہ ہی نہیں کیا آج ایسے ہی روزہ رکھ لیں کہاں پر نہیں بولیں تین ملانگ سامنا ہونا روزے رکھ لیں افطاری کے ٹائم بیٹھے کہ دسترخوان لا کے ٹائم ہو جائے بابا جی وہ پھر دگرو دگری شروع ہو ہوں چھوٹ گیا ہوں روزہ چھوٹ گیا ہوں چھوٹ گیا وہ تو مرے پیسے وہ نہ یہ بھی ایڈ کیتا سی بھی تھا کہ آپ نہیں پورے رمضان شروع نہیں وہ چونکہ روزے نہیں رکھنے سے وہ دگروں دگری ہو گیا شروع ہو گیا ادھر ویکن والا جھگڑا لانا لگ لگے تو نا
نکا آدھا نہیں پہ لینا، درمیانہ آدھا استاد جی نہیں پہ لینا، وڈا آک تے بولدا انہیں آکھیا ہے او چن چنا دے میلے نے او مرضی والا چن بھی ہویا لوے لوے نہ لوے تسی وڈے چھڈو تیاری بڑی وڈی ہے تیاری بڑی وڈی ہے جمی رہنی پھر میرے محبوب تو رب جوان مولا تیرا معلوم والی بھی پریشان فرمایا پیارے جبریل میرا پیغام لے جا قبل موتی ساعتاً قبلت توبتہ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تھوڑا کوئی بھی غلام اپنی موت تو ایک سیکنڈ پہلے اگر توبہ کر لگے سنیا میں ہولی ہوئی توبہ قبول فرمان والا سرکار نے فرمایا میں علی بھی پریشان ایک سیکنڈ سے پہلے بھی پتہ نہیں لگتا ارے جادو کی ہونے والا ہے ایمرجنسی ہوتا ہاں تو پھر میرا غلام کو کی پتہ کہ ساری موت کا ایکسیڈنٹ رہ گیا میں علی بھی لڑنا سکتا پریشان جبریل امین پھر مولا تیرا محبوب علی بھی پریشان ہے فرمایا میرا سلام دینے والے پیغام دے دیو من کا ایسی حالت اندر پہنچ جائے ان کا سانس حلق اندر رک جائے اکھا کو آنسو بہا دے اگر تے ہوتا نو حرکت نہ کر سکے ان دے آنسو بہانے کھول دے میں انہیں توبہ قبول فرما لوں گا کی ہویا او ہوتا دے نال معافی مانگ گیا آسمان والے نگاہ کر کے ندامت دے آنسو تے بہا کتاب تے اتنے خاموش ہے پر محمد بڑی شان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مسرور، اے جبریل میں خود خوش ہو گیا. آپ نے اشارہ فرمایا جناب اسرائیل علیہ السلام بولے اے اسرائیل اسی اپنا کام کر رہے ہیں ہوں تو والا کام کرنا ہے. سرکار دی روح مقدس سرکار دی جسم مقدس کے باہر نکالی گئی تو سرکار دی روح مبارک دے رکھنا آسمانی عمر میں پیش کیتا گیا ہوئے گا پر سرکار دی روح دا مسکن وہ بھی ٹھیک نہیں، آسمان ثانی بھی ٹھیک نہیں، آسمان ثالث بھی ٹھیک نہیں، رابع بھی ٹھیک نہیں، خامس بھی ٹھیک نہیں، سادس بھی ٹھیک نہیں، سابع بھی ٹھیک نہیں، سدرا بھی ٹھیک نہیں، قلم بھی ٹھیک نہیں، بلکہ رب دا عرش اعظم بھی محمد کریم دی روح دا مسکن ٹھیک نہیں. اس واسطے کہ میرے نبی دی روح سب تو والا ہے، عرش ادنا ہے، عرش ادنا ہے، میرے محبوب دی روح آدھا ہے. پھر ہویا کہ میری سرکار دی روح نو دوبارہ سرکار دے جسم میں شروع سرکار دے جسم تو بن کے کوئی شاید الفا دی اللہ نہیں، لہذا سرکار دی روح مقدس سرکار دے جسم مقدس کی رکھ دیتا جائے. ایسے بندے کی اسی کہہ دیا اور میرے محبوب عمری اور جڑی جسم مقدس کے نال مٹی لگن والی ہے قبر دی اور عرش اعظم کو بھی عرش اعظم کو بھی کیوں کہ جڑا عرش سرکار دی روح دے مسکن بنن دے لائق نہیں، وہ قبر دی مٹی کتنی معزز ہے جڑی میرے سرکار دے بدن مقدس سے نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراپا جسم مقدس کمال واقع دی عظمت والا، کمال واقع دی فضیلت والا، کمال واقع دی شان والا، اور جس محبوب دے جسم مبارک کی عظمت پہ شان نہیں ہے. ایمانداری نال دسو اس محبوب دے ناپاک خاکے بنائے جا سکتے ہیں؟ انہیں خاکے اپنے کسی وڈیرے دے بنائے نہیں، میری سرکار دے ایسے خاکے نہیں ہو سکتے. اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن میں بھی شاہکار نے اللہ رب العالمین نے جو محبوب نو حسن عطا فرمایا تو کسی حسن عطا. میں گل کر رہا تھا ولید بن مغیرہ یاد ہے تقریر کا ہوں بھی شروع ہو گئی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخ میرے رب نے جا گالا کر دیا. آج کسی نے کوئی آخی مولوی گالا کرنا بھائی سامنے کوئی آخر تو پہلے رب نہ تال ملا میرے رب نے گالا کر دیا کنیاں 10 پوریا ہیں بڑی کراچے کا. رب نے فرمایا سرکار کا گستاخ جھوٹیاں قسماں چکن والا، فرمایا سرکار کا گستاخ چغل خور، سرکار کا گستاخ اسی مندے منہ سور کا منہ بنا دیا گیا. اور سب سے بڑی بات بڑی کمال درجے دی ہے فرمایا وہ ہے ہی حرام اور موقع بھی گل نہیں کرتا وہ ہے ہی حرام ایمان دسو سرکار دے گستاخ نوں گالاں کڈنا رب دی سنت نہیں، رب دی سنت سرکار دی عظمت دی خاطر برا بھلا کہنا ہے میرے رب دی. فرمایا یہ کون ہے؟
یہ ہے حرام انہوں جب گلاں پہنچیاں میری سرکار دیا سرکار نے رب دے پیغام سنا چھڈے نے وہ ہن تلوار لے کے تے ماں دے پیش پہ گیا تے ماں نوں ڈا لیا تے چل سینے تے گیا تے کہندا ہے اماں 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 بے اماں گل کر نہ کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب دے دا پروگرام میں سنائے نے کہ اللہ کا نبی جھوٹا جڑیاں 9 گلاں نے انہاں دا تو مینوں پتہ ہے بھی میرے چ واقعی وہ ہے نہیں تے گل ایک ہی بقایا تے او تم دس تے صحیح سے گل کر ورنہ تلوار نال تیری باٹی لا ہاں جی نبی کریم نے فرمایا کہ تو حرام دا ماں نے کام تے حرام دے نہیں کی مینوں گاہ چاہتے سینے نے چڑھا کھڑا ہے حرام دے ہی کام کر دینا ماں نوں گاہ دے سینے تے چڑھا بیٹھا ہے تو حلالی بچے بھی ماں نے شروع کر دیا تو واقعی حرامی ہے تے سن ہن اگلی گل اور میں حساب کتاب کسی چرواہے کو لوا لیا سی اس واسطے کہ تیرا باپ بڑا امیر سی تے میں کیا کہ ان کا مال ہی نہ ختم ہو گیا تو بغیر لٹیا جا نا تو میں انج کر کے تیرے باپ دے مال کو بچایا تو واقعی حرام علماء نے فرمایا تیرا بیٹا بھی میری سرکار کی گستاخی کرے ان کی غیر میں فرق کیا بات سبحان پھر اس سے بیچارے اونگی ہوئی ہمیں دودھ کے کیوں رکھا ہے ہمیں دودھ کے کیوں نہ ہو پتہ نہیں میں چاہوں گا کار رکھی تے جڑی ہوئی وہ تو جب بندہ لاؤں گا تو بہت لگتا پتا نہیں دودھ لگ نہیں سادہ تو ہے ہی سادہ پتہ لگ جائے پھر اس سے اونگی بیچارے ہو رہے ہیں پچھو کرنٹ بھی کوئی نہیں کرنٹ کہاں بجے بہن صحیح ہوئے تھا ابتدا تو لگ سے انتہا تک حرام کا نطفہ ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باب قسمہ دے اندر کتنے کثیر لوگ آئے کہ عرضہ کردے نے سونے جدوں قریب نہیں سا تو آڈے تو ود کے سانو بغض والا بندہ نہیں نظر آندا ہوں جے تیرے دامنے کرم نال وابستہ ہو گیا تیرے تو ود کے حسین کو نہیں نظر آندا یہ وجہ ہے محبہ نے ہمیشہ سرکار کے حسن کا ذکر کیتا ہے تے گستاخا نے ہمیشہ سرکار کی بےعزتی کی ابو جہل آیا کہندا ہے جی تہاڈے تو بعد کتے برا چہرہ معاذ اللہ میں نہیں سرکار نے فرمایا صداقت تو سچ پہ کہنا ہے حرامیاں کا کام ہی ہے نبی کی گستاخی کرنا تو سچ پہ کہنا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہو گئے عرض کو دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میریاں نگاہاں تواڈے تو ود کے حسین پہ کوئی ویلیاں فرمایا صدقتا تم سچ پہ فرمانا اس واسطے محبین نے ہمیشہ نبی کا ذکر کیتا ہے
گستاخاں نے ہمیشہ نبی کی توہین کی ہے، وہ بھی سچا ہے تم بھی سچا ہے، وہ اپنے اعتبار نال گل پہ کرتا ہے، تسی اپنے اعتبار نال گل پہ کر دیو۔ یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، اے لوگوں میں دنیا تو تین چیزاں محبوب نے، وحبب من الدنیا الی ثلاث، النظر الى وجه رسول اللہ، وان تكون ابنتی تحت رسول اللہ، وانفاق مالی علی رسول اللہ۔ لوگوں سے کا حسن کا کمال حسن ہے، میں صدیق اکبر چاہنا نگاہ میریاں ہو چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے میرے ہمارا گزر جائے سرکار دا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک ایسا بندہ آیا جن کو سرکار نے قرضہ لیا، قرضہ سرکار کو قرضے لینے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، اس واسطے کہ سرکار کی اپنی عطا ہی بڑی سی۔ ایک مرتبہ باری میں تو 90,000 دینار ہے، سرکار نے سویر کی نماز پڑھ کے تقسیم کرنی شروع کی تھے اور آپ نے نماز ظہر تک 90,000 دینار غریباں یتیماں مسکینوں کو عطا فرما چکا۔ جس معصوم کی اپنی عطا یہ ہے قرض لینے کی تھوڑی ضرورت کہ جی قرضہ لیا ہے کہ میں تو مجھے یہ کہوں گا کہ سانو ول سکھاؤں گی دونوں ول آ جائے قرضے لین دین کا، پر اسی کوئی ایڈے ماسٹر نے سانو قرضے لین کا ول آتا تو دین کا کوئی نہیں لے لئی جب دین کی وہ رکھا کر دیتے ہیں جاؤ کھانا کھڑائی جاؤ جو سرکار نے قرضہ لیا بندہ آ گیا کہنے میرا قرضہ کو قیمت دینا، میرا قرضہ کو قیمت دینے دو دینے ہیں۔ سرکار نے صرف طریقے دسنا کہ قرضے دینے کو لیٹ ہو جائے تو لڑائی بڑھائی کا منصوبہ بن جائے کہ قرضے دین والے مکھی کرنا چاہیے تو لین والے مکھی کرنا چاہیے۔ پڑھا دینے کہنے تھی یہ نہیں کر دیں گے، تھی آشمی یہ نہیں کر دیں گے، تھی قریشی یہ نہیں کر دیں گے، پڑھا دینے صحابہ کرام نے واقع پہ چڑھا یہ بندہ تے گلا کے نہیں کھاتا نظران والی اجازت کا نمبر سونے کو چھٹی دے دے میں سانو یہ ول سکھا دے گے کہ نبی کی بارگاہ وچ بولی رکھے۔ اچھا اج تک علماء نے سرکار دا مکی دور ہی بیان کیتا ہے کہ سرکار کو لوگوں کچھ نہیں کہندے سن، کچھ نہیں کہندے سن، کچھ نہیں کہندے سن۔ یہ سرکار دا مدنی دور پیش کیتا جائے کہ صحابہ نے گاڑیاں لا دیتے ہیں منافقہ نہیں ہے یہ مدنی دور اور وہ بھی طریقہ مدنی دور کے مطابق کرنا چاہیے۔ مکی دور اسلام کی ابتدا سے جب حکم آ گیا ہم اسلام میں جو نہیں بلا ہوگا اسلام غالب مغلوب ہے ہوں جناب لمحے پہننے کی ضرورت ہے آپ بولے انہیں تھی دعا کرو ہم میں صدر بن جاؤں جب ابھی دنیا دیکھ رہے ہیں جب تمہیں تھی نہ ووٹ دے رہے یہ کیوں نہیں ہے مولا علی تو پتر سی جی میں گرین نہ ٹکر ہوئی خدا کی قسم ایسی چنگے رہ گئے ادھر لے گئے نہیں سن ایسی بھی عظیم کی بہت ہی بڑا میں کچھ نہیں بتاؤ کرنا سارے ایمان بڑے تکڑے ہیں اور بھی بیچارے دے میں جی مولوی بھوئی جائے کو عوام کا بندہ بھی بھوئی گیا مرن مولوی نے تھی تو میرے تالیاں مارنا رہی کتے لڑان ڈگے لڑان میرے ٹھیلے ڈھول باجے مولوی جب سا وہ دن ٹر گیا میلا وہ دن بچ گیا
ایک پاس رہیے انشاءاللہ کامیابی لگے گی. انہیں اپنے عربی لہجے چ انہیں گل کی سخت. وہ کہنا لن اترکا سسار مخاطب ہو کے کہنا لن اترکا جنہ مانا میں تمہیں ہرگز نہیں چھڈاں گا. یعنی مینوں میرا قرضہ دے میں تمہیں چھڈاں گا. اج بھی اسی بھی لڑ پے آتے ہیں. اسی تو صرف جملہ ہی نہیں کہتے اسی تو منہ تے ہاتھ بھی پھیر لیں پترا تینوں نہیں چھڈاں گا. انہیں بھی آخیا نہیں چھڈا. سادھان بڑا غصہ پیدا یہ بندہ گلا کہ نہیں کرتا. پر سرکار تعلیم نہیں ہے. آپ نے بولا صاحبہ نام دیکھنا ہے وہ مانا وہ کہنے لگا روکا تمہیں نہیں چھڈاں گا. دیکھیں سرکار کی تصور کا کمانا لبریل ہو گیا. سرکار نے فرمایا کملیا یہ تو بڑی گل پہ کرنا ہے تو بڑی محبت ہے پیار نہیں گل ہے. بندہ کسی نے کہیں گا جی ہوں بس میں تینوں نہیں چھڈا بس ہوں میں تیرا ہی ہوں میں تینوں نہیں چھڈنا. کہ تو اگلا ہو کہ کہنا کہ نہیں چھڈنا تے میں آیا ہو تو تینوں کہنا میں جنت تے جان لے گئی ہوں گل تینوں کردا تھا میں تینوں ہوں نہیں چھڈنا اور تینوں میں جنت کے نال لے کے جاتی. سرکار نے بات کے انداز نہ بدلیا. ہوں سرکار کا اتنا جملہ اس بندے میں قرضہ بھول گیا. میٹھی بولی کمی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن اترکا میں تیرے میٹھے میٹھے ممی تمہیں سویر کی مانگ کا کوئی چلنا سویر محتاج نقش بندی نے مولوی بڑا سال جانا اور مولوی کو نہیں لگا مونا دے بیان دے گی پڑھائی چیکا کھڑا دیکھو چھوٹا ہے تو وہ نہیں موٹا سرکار جی نیتی کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انداز میں بدلیا. اس بندے کو قرضہ بھول گیا. پہلے بولی جاتا سی ہوں چپ کر کے بیٹھا. صحابہ کرام پہلے بندے بولے تو کمیندے پیسے کے ہوں چپ تو ناراض نے بھی یہ نہیں ہو گیا یہ چپ کر دیا. کئی نے آخر میں سی جا بھاگ جا بولنا تو میں نہیں جا بھاگی گیا پر انہیں ارادہ یہ ہے بھائی میں نے سرکاری جو فرمائی رکھن تینوں نہیں چھوڑا. نماز پیچھے پڑھان پر وہ عمل نماز پیچھے پڑھان تے پہلے میں نے فرماؤں تینوں نہیں چھوڑا. نماز پڑھا دے کاربار دے جا تے پہلے میں نے فرماؤں تینوں قرضہ بھول گیا. سرکار کی میٹھی بولی یاد گیا. صحابہ نے فرمایا انہیں کا اٹھ جا کام کر اپنا. پر صحابہ نے جواب بھی دیا میرے نبی کا دیدار بھی کردا کہندا صحابہ تواڈے اٹھان دا پروگرام میرے مرن دا پروگرام یہ نہیں اٹھنا. جھڑا
پروگرام ہے میرے من کا پروگرام ہے نکل جائے دم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم کی حسرت یہی آرزو ہے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے دل کی حسرت یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تمام حسن ہے جن نے ایک مرتبہ دیکھے محمود کا شدائی اور شدائی ہو گیا انگریزوں نے میری سرکار کی شان بہت بہت لکھی یہ پتہ نہیں کہ چلن میں میرے نبی کریم کی توہین تو لگ گئے انہوں نے وڈیرے نے نبی نے شانہ بیان کیا غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رجوع تسلیم کیا اور جنہیں مسلمان ہیں محبوب کے حسن کو دیکھتے ہیں کہ آج تک ایسا حسین نہیں دیکھیا آج تک ایسا بہادر نہیں دیکھیا آج تک ایک ہو جائے سنے آواز والا نہیں دیکھیا آج تک ایک ہو جائے سخاوت والا نہیں دیکھیا آج تک ایک ہو جائے کو کرم اور ہمت والا نہیں دیکھیا جتنی ساری دنیا غلام ہو جائے کہ محمود کے اصحاب ملزم لے اللہ رب العالمین اسام سب نے نبی کریم دیے نا پڑھنے توفیق عطا اور گستاخاں رب ہدایت عطا فرمائے کہ میرے نبی دیاں شانہ او بھی بیان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب جن کے آنے کی خوشیاں منائے خدا جن کے آنے کی خوشیاں منائے خدا اس کریم کی تلاش تیرا حکمت آلہ
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك إلهي ہماری حاضری کو اپنی بات میں قبول یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ یا الہی ہم سب کو رزق حلال سے ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق میرے مولا پریشان حالوں کی پریشانی کو خوشحال کی خوشیوں میں اضافہ فرما میرے مولا ہم سب کو فرامین خدا اور فرامین رسول پر عمل کرنا اسلام کی غیرت عطا فرما دین کی خاطر گردن کٹانے کی توفیق مولا کریم جن دوستوں نے اس محفل پاک میں شرکت کی ہے تمام کے نیک جیسے مقاصد قبول مولا مسجد کی خدمت کرتے ہیں تعامل کرتے ہیں بھائی محمد مختار صاحب وہ سب سے زیادہ مسجد سے محبت کرتے ہیں مولا مسجد کے امام و خطیب مسجد کے انتظامیہ جتنے بھی احباب نوجوان بوڑھے چھوٹے بڑے جو بھی اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد مولا بے اولادوں کو صاحب مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب مولا اس محلے پر شہر پر خصوصی مولا اپنے پناہ میں رکھ مولا ہم رحمت کے قابل ہیں امتحان کے قابل ہیں مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دن رات غلام کو تر رکھنے کی ہم سب کو مدینہ نقاشی کی حاضری مولا ملک پاکستان کو محفوظ مولا کریم حضور علیہ السلام جملہ حضور کے جتنے بھی امتی ہیں تمام کو میرے مولا عزت و عظمت کے ساتھ اور اعلاء کلمت الحق کے لیے میرے مولا ہر کسی کو جہاد کرنے کی توفیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ